السلام علیکم۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے پچھلی مرتبہ ہڈیاں دی تھی، ہم بھی ہڈیاں دیں گے، اس نے گوشت دیا تھا ہم بھی گوشت دیں گے، اور اس نے تو کچھ بھی نہیں دیا تھا، پھر ہم کیوں اسے کچھ دیں؟ لیکن ذرا سوچیں کہ کیا ہم قربانی حساب کتاب برابر کرنے کے لیے دے رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے؟ کیا ہمارا عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے، جس ذات کے لیے قربانی کر رہے ہیں، اسی ذات کو نظر میں رکھ کے ثواب کی نیت سے ہم برابر گوشت تقسیم نہیں کر سکتے؟ کیا ہم قربانی کے دن بھی اپنی منافقت اور اپنے حساب کتاب، رنجش، غصہ، لڑیاں جھگڑائیں، اس طرح کی باتیں سائڈ پہ نہیں رکھ سکتے؟ کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں؟ اگر ہم اپنا دل مضبوط کر لیں تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سے کبھی بھی سرزد نہ ہوں۔ تو ذرا بات سوچیں کہ کل اگر جس نے آپ کو گوشت دیا ہے تو ذرا اس کے پاس گوشت تھا تو اس نے آپ کو گوشت دیا ہے، اور جس نے آپ کو ہڈیاں دی ہیں تو شاید کہ اس نے گوشت رکھا ہوگا تو آپ کو ہڈیاں دی ہیں، اور جس بیچارے نے کچھ دیا ہی نہیں ہے، ذرا اس کے پاس تو کچھ ہوگا ہی نہیں، تو پھر آپ اسے کیوں نہیں دیں گے؟ آپ کو تو یہ چاہیے قربانی، جیسے کہ قربانی کے 3 حصے بتائے گئے ہیں، ایک اپنا، ایک رشتہ داروں کا اور ایک غریبوں کا۔ تو جس نے کچھ نہیں دیا ہے وہ تو غریب ہے، ذرا اس نے قربانی دی ہی نہیں ہے تو وہ آپ کو کیسے دے؟ تو اگر اس نے قربانی دی ہی نہیں ہے تو آپ کا تو پہلا مقصد، پہلا موٹیویشن یہی ہونا چاہیے کہ آپ کہیں کہ ہم نے اسے لازمی دینا ہے۔ اس بیچارے نے کچھ بھی نہیں بھیجا تھا، اسی لیے نہیں بھیجا تھا کہ شاید اس نے قربانی نہیں ڈالی ہے۔ تو پلیز یہ اپنے ساری چیزیں سائڈ پہ رکھا کریں۔ قربانی خالی فریزر بھرنے کا نام نہیں ہے، لوگوں نے تو اسپیشل قربانی کے لیے ڈی فریزر اور فریزر ہفتہ مہینوں پہلے خالی کر کے کمروں میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کرائے پہ ڈی فریزر وغیرہ لیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم نے قربانی کا گوشت ڈالنا ہے۔ تو ذرا یہ بھی سوچیں کہ قربانی کا گوشت تو آپ ڈالیں گے، اور زیادہ سے زیادہ چلو 1 ماہ، 2 ماہ، 3 ماہ، سال ہی کر لیں، چلے گا، لیکن اگر آپ یہ فریزر کی جگہ اگر خدا تعالیٰ کے حضور اپنی نیکیاں ڈالیں، انہی فریزر میں گوشت بھرنے کے بجائے نیکیاں ڈالیں، تو نیکیاں تو آپ کو مرنے کے بعد قبر میں بھی اس کا اجر ملے گا۔ تو جو آپ ڈی فریزر بھریں گے اس کا کیا فائدہ؟ تو لہٰذا آپ جب بھی قربانی دیں تو خاص غریبوں کا، مسکینوں کا خیال رکھا کریں۔ دیکھیں کہ ایک محلے میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ نے ہر طرح کا انسان پیدا کیا ہوا تھا۔ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے ایک سال کا فریزر میں گوشت بھرا ہوا ہوتا ہے قربانی کا، اور ایک طرف وہ ہوتا ہے جو دن کو تو بیچارہ کچھ نہ کچھ کر کے تو ہو جاتا ہے، لیکن رات کو آلو کی سبزی یا دال وغیرہ بنا رہا ہوتا ہے۔ تو آپ خود ہی دیکھیں گے ایسی قوم پہ، ایسے محلے پہ، ایسے لوگوں پہ خدا تعالیٰ کیسے رحم کرے۔ قربانی تو اس لیے کی گئی تھی کہ جو لوگ ایسے مفلس، ایسے غریب ہیں کہ جن لوگوں کو مہینوں گوشت نصیب نہیں ہوتا، تو اس دن کے لیے وہ پیٹ بھر کے چلو گوشت تو کھائیں نا۔ تو میرا تو کہنا کیا کہوں کہ میری تو سوچ یہی ہے کہ پتہ ہے بندہ قربانی میں سب سے پہلے ایسے لوگوں کو دیکھے، ایسے طبقے، ایسے جگہ دیکھے جہاں پہ قربانیاں نہیں ہوتی اور وہ لوگ بیچارے گوشت سے محروم ہوتے ہیں۔ تو ہم کیوں نہ ایک اگر شہر ہے تو اس میں اگر 50 بیل ذبح ہو رہے اور 50 بیل اسی محلے میں اسی جگہ پہ تقسیم ہوں گے، اور آپ یقین کریں کہ ایک گھر میں کتنا کتنا گوشت جمع ہوگا۔ تو اگر ہم ایسے ہی کریں، سبھی محلے کے مل کے کوئی ایک بندہ ایسا ہو جو کہ یہ ذمہ داری سر انجام دے، جہاں پہ اس محلے میں 10 بیل ذبح ہوتے ہیں، ان میں سے 5 بیل ایسی جگہ پہ جا کے ذبح کر کے لوگوں میں تقسیم کریں۔ بے شک اپنا حصہ اور رشتہ داروں کا حصہ لے کے گھر آ جائیں، لیکن جو باقی غریب مسکین کا حصہ ہوتا ہے کم سے کم وہ تو وہاں پہ بانٹ کے آئیں نا۔ میں نے تو ایسے گھر بھی دیکھیں کہ جہاں پہ مجھے خود بہت افسوس ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ ایک مرتبہ میں کہیں گھومنے کے لیے گئی تھی، واپس آ رہے تھے، عید کا ہی دن تھا، تو واپس آ رہے تھے تو کافی ہمارے گھر سے تقریباً 2-3 گھنٹے دور کی بات ہے، تو گئے تو واپسی پہ میں نے دیکھا تو وہاں کی ایک عورت سبزی میں گھسی ہوئی سبزی چن رہی تھی۔ تو میں سارا دن سوچتی تھی، جب تک میں گھر پہنچتی، تقریباً 2 گھنٹے کا سفر تھا، گھر پہنچتی میں یہی بات سوچتی ہوں گی کہ اگر آج قربانی ہے اور گوشت ہوتا تو یہ کیوں سبزی چنتی۔ مجھے اتنا دکھ ہے، آج دن تک مجھے اس چیز کا افسوس۔ میں کسی کو کیا بولوں؟ جب میں گھر آئی تو میرے گھر میں خود میرے فریج میں تقریباً 1 ماہ تک کا گوشت پڑا تھا، اور آپ یقین کریں کہ وہ جب بھی گوشت میں نکال کے پکاؤں تو مجھے وہ ہمیشہ یاد آ جائے، اور آج دن تک مجھے اس چیز کا بہت زیادہ افسوس ہے۔
کہ وہ طرف ایسی ہے کہ جہاں پہ ہمارا جاننا بھی نہیں ہوتا ہے، اور وہ ایسے ہی ہم گھومتے ہوئے کہیں بھٹک کے اس جگہ پہ پہنچے، لیکن بہت زیادہ اس چیز کا مجھے آج دن تک افسوس رہتا ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ کیوں نہ ہم لوگ ایک ایک جگہ پہ 10 10 بیل جمع کرنے کے بجائے سارے مل کے پیسے ڈال کے جتنی جتنی اپنے استطاعت کے مطابق پیسے ہوں، یہ نہیں کہ ایک ہی بیل ایک ہی بندہ خرید کے دے، مگر اگر ہو تو کیوں نہ ہم سب مل کے تو ایسے لوگوں کے لیے ان جگہ پہ قربانی کریں۔ یہ میں نہیں کہتی کہ پورا گوشت ادھر ہی چھوڑ کے آ جائیں، یہ نہیں کہ اسی جگہ پہ، میں نے بہت زیادہ جگہ پہ سنا ہے۔ ایک پتہ ہے مین جو شہر ہوتے ہیں، جو مین ہوتے ہیں نا، سوسائٹی جو ہوتی ہے، ایک ہی گلی میں 10 10 بیل، وہ بھی دکھاوے کے لیے، وہ بھی لوگوں کو بتانے کے لیے میرا بیل تم سے بڑا ہے، تمہارا چھوٹا تھا، میرے کا گوشت زیادہ ہے، تمہارے کا گوشت کم نکلا ہے، اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے ہم ذبح تو کر دیتے ہیں، لیکن جو اس کا اصلی ہوتا ہے طریقہ کار، جو اصلی حقدار ہوتے ہیں، جو صحیح معنی میں غریب مسکین ہوتے ہیں، وہ تو اس دن بھی دال یا سبزی بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو میری سبھی سے یہی التجا ہے کہ جو لوگ جس جگہ کے ہیں، پلیز جب بھی قربانی دیتے ہیں چھوٹی عید پہ، بے شک اپنے آبائی گاؤں میں نہیں جاتے، لیکن بڑی عید پہ خدا را ضرور جایا کریں، اور جا کے انہی جگہوں پہ بیل وغیرہ ذبح کیا کریں۔ بعض لوگ اپنے گاؤں چھوڑ کے شہر میں بس چکے ہوتے ہیں اور وہاں پہ قربانیاں وغیرہ کرتے ہیں، لیکن شہروں میں تو ہزاروں قربانیاں کرتے ہیں، اور گاؤں میں کوئی ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو یہ استعداد ہوتی ہے قربانی کی، تو وہ لوگ بھی شہروں کا ہی رخ کرتے ہیں۔ تو وہ پیچھے سے وہ والے گراں کے لوگ جو ہوتے ہیں، گاؤں ہو گیا، گراں ہو گیا، کوئی بھی جگہ ہو گئی، تو وہاں پہ لوگ گوشت کے لیے میں کہتی ہوں کہ اس دن بھی محروم رہتے ہیں۔ تو قربانی کیا ہے؟ قربانی خالی بکرے اور گوشت اور بیل ذبح کرنے کا نام نہیں ہے۔ قربانی ہے فریج میں ایک ایک مہینہ ایک ایک سال تک فریز کرنے کا نام نہیں ہے، اسٹور کرنے کا نام نہیں ہے گوشت کے، ہم فریج میں بھر لیں، اسٹور کر لیں، چلو خیر ہے جی، اگلے سال پھر قربانی ہوگی تو پھر گوشت جمع ہو جائے گا، اس چیز کا نام قربانی نہیں ہے۔ قربانی کا مین مقصد یہی ہے کہ جو لوگ سارا دن خرید کے نہیں کھا سکتے، ان کی نیت اتنی ہوتی ہے، بعض اتنی غربت، اتنی مہنگائی ہے کہ بعض لوگوں کو رات کے کھانے کے لیے سبزی اور دال ہی بہت مشکل سے ہوتی ہے، اور کہیں تو ایسے ہوتے ہوں گے کہ میں تو کہتی ہوں کہ شاید کہ ایک دن کا پکا ہوا 2 2 3 3 دن استعمال کرتے ہوں گے۔ تو قربانی اگر دینی ہے تو کھلے دل سے دیں، دکھاوا کرنے سے نہیں۔ صدقے اور قربانیاں منظور ہوتی ہیں جب تک کہ خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق آپ لوگوں سے خوش نہ ہو۔ تو پلیز میری باتوں پہ غور کیجئے گا، میرا مقصد کسی کو بالکل ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، نہ میں کسی کو پوائنٹ نوٹ کر رہی ہوں کہ کوئی بندہ ایسا ہو کہ شاید کہ ہم پہ ہی طنز کیا۔ میں جنرلی ایک بات کر رہی ہوں، بیچ میں نے اپنی ذات کو بھی رکھا ہوا ہے، اور ساتھ میں آپ لوگوں سے اتنا بھی التجا کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز میرے ویڈیو کو لائک شیئر خاص کر کے ضرور کیجئے، کہ شاید کہ آپ کی وجہ سے کسی کی سمجھ میں میرا مین بات ہے کہ میں جو سمجھانا چاہتی ہوں تو وہ کسی کی سمجھ میں آ جائے، اور کوئی اس نیت سے کیا پتہ کوئی کر ہی دے اور اس میں آپ کا بھی حصہ پڑ جائے گا نیک کام میں۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یہ ہے آپ کا اپنا چینل نئی سوچ نئی امید۔ اللہ حافظ۔